ہم نے انشاءاللہ مل کر عقیدتوں سے بھرپور ایسا نذرانہ اس بارگاہ میں پیش کرنا ہے جو بارگاہ قدرت کا ایک شاہکار ہے، جو ہستی قدرت کا ایک شاہکار ہے، جو داماد امام الانبیاء ہیں، جو جنت میں رفیق خاتم الانبیاء ہیں۔ ذرا سمجھیے گا بات کو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہستی کو اس پوری کائنات کے اندر بشارت دی کہ جنت میں اگر کوئی میرے رفیق ہوں گے تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر بغیر کسی لی تو لال کے ایمان لاتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام لانے والوں کی صف میں چوتھے نمبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، السابقون اولون کا شرف پاتے ہیں، عشرہ مبشرہ کے بزم نشین ہوتے ہیں، ذوالہجرتین کا انتہائی خوبصورت ترین اور حسین ترین تاج پہنتے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرنے والے یہ پہلے شخصیت تھے جو اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں۔ عالم یہ ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ خدا کی قسم ہمارا علم کم ہے، ہمارا فہم کم ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام بیان ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر صرف میں ذوالنورین پہ بات کرنا شروع کروں نا کہ انتہائی خوبصورت، انتہائی منفرد ترین تاج آپ کے سر اقدس پر سجا، تو کیسا سجا صاحب ذرا سوچئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کو یہ شرف حاصل ہوگا ہی نہیں کہ کسی نبی کی دو صاحبزادیاں، دو شہزادیاں کسی کے نکاح میں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور بات کو تھوڑا سا اور کھول لیتے ہیں، بلا تمثیل سمجھاتے ہیں آپ کو۔ یاد رکھیے یہ ہر انسان کی ایک جبلت ہے، انسٹنکٹ، ایک فطرت ہے، یہ انسان کی سائیکی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے داماد کو پسند کرتا ہے تو ٹاپ آف دا لائن شخصیت کو پسند کرتا ہے۔ ارے صاحب آپ کیسے ٹاپ آف دا لائن تھے؟ کیا مصفہ، کیا مجلہ کردار تھا کہ سرکار علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے ایک نہیں دو شہزادیاں دی، اور دو مختلف روایتوں میں، دو مختلف اقوال میں تو بات ہی ختم کر دی۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی اور 10 جو ہے انتقال کرتی تو یکے بعد دیگرے جو ہے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دے دیتا، اور ایک جگہ فرمایا میری اگر 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ یکے بعد دیگرے انتقال کرتی تو میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ ناظرین کرام، کاتب وحی ہونے کا شرف آپ نے پایا، اس امت کے پہلے حافظ قرآن ہونے کا شرف آپ نے پایا، یعنی کائنات میں جتنے بھی حفاظ آئیں گے سب آپ کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ تاجدار کائنات نے جن کو دو مرتبہ باقاعدہ جنت کا خریدار بنایا اور ایسا بنایا کہ جنت آپ کے دست مبارک پر فروخت کر دی، بیت رضوان جیسی تاریخی بیت ناظرین جس کا سبب آپ بنے، اور کیسے سبب بنے، کیا پروٹوکول، کیا مقام، کیا منزلت کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دست مبارک کو اپنا دست مبارک فرمائیں اور سرکار علیہ السلام ان کی غیابت میں ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیں جو رہتی دنیا تک آپ کا خاصہ تھا۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو اپنی قوم کے افضل ترین لوگوں میں شامل تھے۔ جب ایمان لاتے ہیں تو انتہائی مزاحمت کا آپ کو شکار کیا جاتا ہے، یعنی آپ کو بہت ریزسٹنس ملتی ہے، آپ کو بہت ریبٹل ملتا ہے، آپ کو بہت تکالیف سے گزارا جاتا ہے، آپ کے اوپر بے انتہا تشدد کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو فالو کرتے رہے۔ عالم یہ کہ سرکار علیہ السلام کی سنتوں کے اندر رچے بسے ہوئے تھے، یعنی آپ سوچئے کہ اس زمانے میں ٹاپ آف دا لائن انٹرپرینیور آپ تھے، ٹاپ آف دا لائن، یعنی آپ سوچئے کہ پیسوں کی فراوانی تھی، آپ تاجروں کے بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی موقع آ جائے، کوئی بھی موقع آ جائے آپ اپنے مال کو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ مدینہ پاک میں اگر بھوک کا معاملہ ہے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، مدینہ پاک میں اگر مسلمانوں کو پیاس کا معاملہ ہے تو بیر روما کی صورت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ کوئی بھی غزوہ ہے، کوئی بھی جنگ ہے، سب سے پہلے مال عثمان اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اور غزوہ تبوک میں تو آپ نے کمال ہی کر دیا صاحب کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنا پیش کیا کہ سرکار پکار اٹھے کہ آج کے بعد عثمان اگر جو چاہے کریں، ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی سوچئے ناظرین کہ تعظیم اور توقیر کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی طبقہ تھا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں سر جھکاتا تھا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، کیا آپ کے شولڈرز پر تمغے لگے ہیں سرکار علیہ السلام کی طرف سے عطا کیے ہوئے اعزاز و اکرام کے، کہ وہ مقام اور مرتبہ کے سرکار علیہ السلام کی دعا کے صدقے اور طفیل کل بروز محشر، اب ذرا سوچئے یہ جملہ بھی حضرت عثمان بن عفان کے لیے کہ کل بروز محشر سب کا حساب کتاب اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے ہوگا، لیکن حضرت عثمان بن عفان
عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حساب کتاب کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ کہنے دیجئے مجھے کہ ذو النورین کا ایسا تاج کہ جس کو زمین والے ہی انڈورس نہیں کرتے، آسمان والے بھی انڈورس کرتے ہیں۔ اور بتایا کس نے؟ مولا کائنات نے بتایا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، کہ عثمان وہ ہیں جن کو چوتھے آسمان پر ذو النورین پکارا جاتا ہے۔ اور شرم و حیا ایسی صاحب کہ زمین والے تو آپ سے حیا کرے فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج اس امت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم کا تھوڑا سا صدقہ شامل ہو جائے تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم بنیادی طور پہ کیا ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب موجود ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہیں۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک ممتاز شناخہ جناب حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ نے آج بس نہیں کرنا پروگرام ناظرین، آغاز کریں۔ سب سے پہلے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر جو خاندانی منزلت ہے، پہلے اس پہ بات کیجئے۔ اور ظاہر ایک بہت ضروری بات، کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ آپ نے خدا نخواستہ شراب کو ٹچ بھی کیا ہو، دیکھا بھی ہو۔ ذرا وہ جو شخصیت تھی اس کے بارے میں بتائیے، اور پھر جو اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا مقام ہے، السابقون الاولون، عشرہ مبشرہ کے جو تاج ہیں، آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہستی کہ جس ہستی کو صرف زمین میں ہی نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی فرشتوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی کے جملے جاری فرمائے ہوں، جن کا ذکر خیر آسمان دنیا پر بھی ہو اور اس زمین پر بھی ہو، اور جن کا جب بھی ذکر کیا جائے آقا کریم علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان ان کے اوپر اپنی عنایات ہی برساتی نظر آئے، اور جن کا خاندان بھی حضور علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ جڑتا ہو، اور جن کا ایک نہیں بلکہ 10 رشتے حضور کے خاندان کے ساتھ جڑتے ہوں، اور پھر وہ جو اسلام سے قبل بھی ان امور کی طرف کبھی بھی نہ گئے ہوں جن کو فطرت سلیمہ کبھی پسند نہیں کرتی۔ یہ وہ ہستی ہیں، جامع القرآن ہیں، کامل حیاء والایمان ہیں، حبیب الرحمن ہیں، صاحب جود و سخا ہیں، اور پھر وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جو ہر وقت زبان مصطفیٰ کو دیکھتے تھے کہ کب جملے حضور علیہ السلام کی زبان سے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے نکلیں اور ادھر ان کا دست عطا اسی وقت کھل جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کا اگر ہم پیچھے شجرہ دیکھیں تو بھی حضور سے ملتا ہے، اور آگے سلسلہ دیکھیں تو بھی حضور سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات۔ پیچھے آپ کا سلسلہ نسب جو چلتا ہے وہ 5ویں پشت میں جا کر حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت سیدنا عبد مناف رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے، اور پھر جب آگے دیکھتے ہیں تو پیرالل ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد ہونے کا شرف پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں تو حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہم زلف بھی نظر آتے ہیں۔ پھر ہم اس سے آگے اگر قدم بڑھاتے ہیں تو پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر داماد ہونے میں فخر ہے اور شرف ہے اور یقیناً شرف ہے تو پھر یہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھی نے عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ بنت عثمان، ان کے ساتھ پہلے نکاح حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ نے کیا تھا، اور امام حسن پاک کے بعد انہی کے ساتھ نکاح حضرت سیدنا امام حسین پاک نے کیا تھا۔ اللہ، یعنی اس سے سمجھنا چاہیے کہ آپ کی علوم مرتبیت کیا ہے کہ ادھر خود بھی دوہرے داماد ہیں اور ادھر جو صاحبزادی ہے اس کو جنتی جوان دوہرے نصیب ہوئے ہیں۔ اللہ، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کی بانڈنگ اور نیٹنگ کیسی تھی اہل بیت کے ساتھ۔ جی، یہ بھی بڑی عام بات ہے۔ اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے جو پوتے ہیں وہ 2 پوتے بھی انہی ہستیوں کے جا کے داماد بنے ہیں۔ تو جو ایک ایسی حسین رشتوں کی مالا میں پروئے ہوئے نظر آتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ اوپر بھی دیکھے تو حضور کا خاندان، برابر میں آئے تو بھی خاندان، اور نیچے دیکھے تو بھی خاندان، اور پھر اس سے بڑھ کے بات یہ کہ حضور علیہ السلام اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے رشتے میں بھانجے بھی لگتے ہیں۔ آپ کی والدہ عروہ بنت قریظ اور ان کی والدہ حضرت سیدنا ام حکیم بیضاء رضی اللہ عنہا سرکار کی حقیقی پھوپھی صاحبہ، جو والد اور والدہ دونوں طرف سے حضور علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، انہی کے یہ نواسے ہیں، تو رشتے میں حضور کے بھانجے بھی لگے۔ تو یہ ایک حسین سلسلہ ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ لوگوں کے دلوں میں شیطان نے کیسے ان کے لیے بغض اور عناد ڈال دیا۔ اور وہ ہستی ہیں کہ جن کو لقب ذو النورین ملا، اور اس کی وضاحت کوئی اور نہیں کر رہا، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کر رہے ہیں
کسی نے پوچھا تھا کہ ان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں، تو حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ اس لیے ذوالنورین کہتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں میں انہیں ذوالنورین کے لقب سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ تو پھر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جہاں تک آپ کی خاندانی رفت اور قبل از اسلام کی کیفیت ہے، وہ تو اس قدر خوبصورت اور حسین ہے کہ آپ شرم و حیا کے ابتدا سے پیکر تھے، اور حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر جب ایک کیفیت افسردگی کی آئی کہ جب آپ کی صاحبزادیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا ابو لہب کے بیٹوں نے، تو یہ حضرت عثمان غنی ہی تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت پہ اپنا آپ پیش کیا، جن کا ہم اگر دوسرے فضائل میں دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ چوتھے نمبر پر قبول اسلام کرنے والے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں السابقون الاولون کا یہ حسین تاج، کائنات کے اندر اب جتنی مرضی کوئی عبادت کر لے، جو ریاضت کر لے، یہ تاج جن کو ملنا تھا وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما چکا۔ اب یہ فیصلے بھی ہو چکے، کلمے بھی اٹھ چکی، اب حضور علیہ السلام کے یہ وہ حسین غلام ہیں، وہ پیارے غلام ہیں کہ جن کی اس غلامی پہ حضور علیہ السلام نے ناز کرتے ہوئے اس قدر خوبصورت جملے ارشاد فرمائے تھے کہ جب کہا تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے رفیق کی طرف بڑھ جاؤ، اور خود حضرت عثمان غنی کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس سے بڑھ کے آپ کی علوم مرتبیت اور کہیں نظر نہیں آتی۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جو ان کو عشرہ مبشرہ میں رکھا، 100 سے زائد کتابوں میں موجود ہے جو امہات الکتب میں ہیں، 100 سے زائد کتابوں میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے 10 افراد کو جنتی ہونے کی بشارت دی، اور ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اگر ایک زمین کا قطع خرید کے مسجد میں شامل کرنے پہ جنتی کہیں تو بھی عثمان نظر آتے ہیں۔ جب مدینہ میں قحط پڑ جائے تو ان کے لیے حضور کے دور میں غلہ فراہم کرنے والے بھی عثمان ہیں، اور وہ جن کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر حضور ساری رات مصلی پہ عرض کرے اللہم فعل عثمان ہاذا، اللہم فعل عثمان ہاذا، یا اللہ عثمان کو یہ بھی عطا کر دے، یہ بھی عطا کر دے، یہ بھی عطا کر دے۔ دنیا اگر عبادت کرے تو اپنے لیے مانگے، اور حضور علیہ السلام اگر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ساری ساری رات عثمان غنی کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تمہید ہے جی۔ اور اب آئیے ذرا، یہ بڑی ایک اہم ترین بات ہے، فار گرانٹڈ لوگ لیتے ہیں آج اسلام کو، کلمہ طیبہ گھروں میں موجود ہے، اس طرح کی اہمیت نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کرے ہم یہ سمجھیں بات کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور کلمہ طیبہ ہمارے قلوب میں موجود ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے اس زمانے میں ٹاپ آف دا لائن شخصیت تھے، ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسلام قبول کیا تو انتہائی تکالیف پہنچی۔ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ تکالیف کس لیول کی تھی، ریزسٹنس اپنے ہی فیملی سے کس طرح کی آپ کو ملی۔ دوسرا جو بڑے اہم ترین ٹائٹل جس پہ ذرا سے ذکر کیا علامہ صاحب نے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا کھل کے بات ہو، ایک تو یہ کہ ذوالنورین پہ بات ہو اور ذوالہجرتین پہ بھی بات ہو، یہ بھی کوئی عام سی باتیں نہیں، اور دونوں ہی ٹائٹل اپنی جگہ، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، سیدنا عثمان ذوالنورین کے مناقب پہ، آپ کی شخصیت پہ، آپ کی عظمت پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ جنید صاحب، صحابہ کرام کی جو امتیازی شان ہے، قیامت تک اس کا کوئی پہلو، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ سبب کیا ہے کہ صحابیت حضور کی صحبت کے ساتھ ہے، اور یہ اب کسی کو نصیب نہیں ہونی۔ کیا بات؟ دوسری بات یہ ہے، قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، قرآن مجید نے کریکٹرل سگنیفیکنس کے، کردار کی بلندی کے جتنے بھی معیارات قائم کیے، ان کا پہلا مصداق صحابہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر قرآن مجید کے نزول میں نقص آتا ہے۔ بعض والوں کے لیے کیسے یہ نمونہ ہوگا؟ یعنی قرآن مجید نے جتنے کمالات بیان کیے، کوئی پاسبل ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عطا کرنے کے بعد پہلا مصداق کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ اور پھر وہ کمالات بیان کر کے فائنلی بتا دیا کہ یہ انڈورسمنٹ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، سرٹیفکیٹ مل گیا، لہٰذا ہمیں 100 بار 1000 بار سوچنا ہے ان ہستیوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، صحیح بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ جو قرآن مجید کے کمالات ہیں صحابہ کرام کے اندر موجود ہیں، بعض صحابہ بعض قرآنی کمالات کی انتہا پہ ہیں کہ وہ ان کی پہچان بن گئے۔ کیا بات؟ سورہ فتح ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رحماء بینہم کون ہے؟ سبحان عثمان غنی ہے۔ اللہ، یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس آیہ مبارکہ میں پہلے سارے صحابہ کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں جنید صاحب، آپ کا ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر آپ کی استقامت اور آزمائشوں سے گزرنا،
آزمائشوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، اللہ اور اس پر پھر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی طرف سے قبولیت. سبحان عجیب اللہ، شان ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. اچھا آپ اس کو دیکھیں کیسے اور کس شرح صدر کے ساتھ، کس استقامت کے ساتھ آپ ایمان کی طرف آئے. آپ بہت سی روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے پاس تیمارداری کے لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت سے دیکھنے لگا. تو آپ نے فرمایا عثمان کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو؟ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کی تو ہمارے یہاں بہت بلند شان ہے، یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں عجیب عجیب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی فرمایا قرآن شریف کی آیت پڑھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ. جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور جو تمہارا رزق ہے یہ آسمانوں میں ہے. اللہ، اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جسے تم آپس میں دوسرے سے باتیں کرتے ہو، یہ حقیقت ہے. اللہ اللہ عثمان کہتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اللہ. اور میں ایمان کی طرف آ گیا، میں نے ایمان قبول کر لیا. آہا، یعنی وہ دیکھیے اس مینٹیلٹی کو ایڈریس کیا، چونکہ پیسہ آپ کے پاس بہت تھا. میں اس کو دوسری طرف لیتا ہوں. اچھا ہاں، اگر بتائیے. آپ کی شخصیت کو دیکھیں ہاں، ہاں. اور بات کی ڈیولپمنٹس کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ وہ پہلا میسج کیا دیا، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. ہاں، اس پہ آپ کا شرح صدر اور استقامت، پھر پوری زندگی اس کا مظہر نظر آتی ہے. آپ نے زمین کی طرف نہیں آسمان کی طرف ہی دیکھا. اللہ 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 اللہ. مجھے بتائیں پھر آزمائشیں ان کو ایمان سے ہٹاتی کیسے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل کیسے ہٹا سکتی ہیں آزمائشیں؟ سبحان اللہ سبحان. تو جب ایمان لے آئے بنو امیہ سے تھے آپ، اور آپ جانتے ہیں تاریخ گواہ ہے بنو امیہ کے ساتھ ویسی رکابت تھی بنو ہاشم کی کہ بھی یہ نبوت بھی یہاں پہ آ گئی تو یہ جو ساری کی ساری سیادت و قیادت تو وہاں چلی جائے گی. بالکل ٹھیک. اور حضرت عثمان کا ایک سٹیٹس تھا تو سختیاں کرنا تو ضروری بات تھی سوسائٹی کی طرف سے، ان کے خاندان کی طرف سے. بالکل ٹھیک. لہٰذا ان کے چچا نے بقیہ لوگوں نے مظالم کی انتہا کر دی. بالکل ٹھیک. ہر طرح سے ان کو ڈرایا بھی، دمکایا بھی، اور قیادت و سیادت کے خطرات سے بھی آگاہ کیا. بالکل ٹھیک. حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، یہ چھوٹی باتیں ہیں، واہ، جو میں نے دیکھا ہے اب میں یہاں سے ہٹنے والا سبحان اللہ نہیں ہوں. سبحان. حق یہ ہے، سچ یہ ہے، بقا یہ ہے، عزت یہ ہے، مستقبل یہ ہے، زمین سے آسمان تک رحمتوں تک رسائی یہ ہے. واہ. اس بارگاہ کو کیسے چھوڑا میری ابتدا بھی یہی ہے، انتہا بھی یہی ہے. پھر نہیں چھوڑا. واہ سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آزمائشیں جو ہیں اس پہ آپ کی استقامت ہی آپ کو ذوالحجرتین کے لقب تک لاتی ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد اگر اللہ کی راہ میں کوئی اپنی اہلیہ کے ساتھ نکلا تو حضرت عثمان ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حبشہ کی طرف جانے والے آپ پہلے صحابی ہیں، اللہ اکبر. پہلے مہاجر ہیں. اللہ اکبر. دوسرے لفظ میں آپ یہ کہیں کہ اسلام کے پہلے مہاجر ہیں، اللہ کیونکہ پہلی ہجرت تو حبشہ کی طرف ہوئی ہاں، نا. لوط علیہ السلام کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ. بالکل. ہاں. اور اچھا اس کے بعد پھر بقیہ صحابہ گئے. یعنی اسلام کی تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہجرت کا آغاز آپ سے ہوا، حبشہ آپ تشریف لے گئے. ٹھیک ہے. اچھا بعد میں ایک افواہ پھیلی کہ جناب یہ لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں وہاں پہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ واپس تشریف لے آئے. دیکھا تو حالات خراب تھے لیکن پھر آپ دوبارہ نہیں گئے، تاں کہ پھر مدینہ طیبہ ہجرت ہوئی، مدینہ طیبہ پھر آپ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے. اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھیں آپ کا ایک اور لقب ذوالنورین، جس طرف آپ نے اشارہ کیا، کمال لقب ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، حضرت رقیہ آپ کے نکاح میں آئیں، حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئیں. یہ شہزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہائے نظر سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں آنے کی معنویت. آپ صرف ایک میں واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا. پلیز. غزوہ بدر جناب کتنا بڑا غزوہ ہے. آہا. یعنی وہ اتنا بڑا غزوہ جسے آپ فرقان کہتے ہیں، اللہ. اور اس کے شرکاء جو صحابہ تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان پر کوئی گرفت نہیں ہے، جی. فیوچر کی کوئی گرفت نہیں ہے. جی. حضرت عثمان واحد صحابی ہیں جو اس میں شریک نہیں تھے لیکن شریک تھے. لیکن بدری تھے. لیکن شریک تھے. ہاں. کیوں کہ آپ ذوالنورین تھے. سبحان اللہ. اب ذات رسالت مآب کی ایک نور کی خدمت اور عیادت اور ان کی بیمار پرسی کے لیے موجود تھے. ہاں بالکل ٹھیک. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کو، اس ڈیوٹی کو بدر میں موجودگی کے برابر قرار دیا. اللہ. اور ڈپیوٹ بھی سرکار نے کیا خود تھا. یہی رکے. ظاہر سرکار کے حکم سے ہوا نا سب کچھ، وہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے رک جاتے. یہ بات سبب وہ بیان نہیں ہے، کرتے. یہ سبب ہے ذوالنورین ہونے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں آپ کے گھر میں موجود ہونا کہ آپ کا منصب کہاں تک چلا گیا اللہ اکبر. کہ اب اس منصب میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. واہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات ہے. ذوالنورین کا تاج تو ظاہر ہے وہ تاج ہے کہ دو نور والے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ رفعت عطا کی. ایک بات جو بڑی بہت ہی سادہ سی ہے، ہم عشق رسول کے دعوے دار بنتے ہیں. معاذ اللہ کہہ کے میں بات عرض کر رہا ہوں، عشق کہاں رسول کا اور ہم کہاں، ہماری اوقات کیا. لیکن اگر وہی بات ہے صحابہ کی ہم قبیل کو دیکھتے ہیں تو عشق رسول تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے. اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو بدرجہ اعلیٰ عشق رسول ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نظر آتی ہے. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ڈھل جانا کردار کے اندر، ڈھل جاتے تھے. تو سرکار علیہ السلام کی جو مبارک نگاہوں میں
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تھا اور جو عشق تھا آپ کا وہ ذرا بتلائیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جنید بھائی، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ کسی کی اتباع ہوگی تبھی جب اس سے انتہا درجے کا عشق ہوگا۔ واہ سبحان اللہ، عشق کے بغیر اتباع نہیں ہو سکتی۔ واہ، اور عشق کس طرح ہوتا ہے؟ اور عشق ہوگا تبھی جب اس کی اتباع انتہا درجے کی ہوگی۔ اور عشق کب ہوگا؟ جب انسان کا چہرہ، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا اخلاق خوبصورت ہوگا۔ کیا بات؟ اور یہ ساری کوالٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ سبحان سبحان۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اسلام میں آئے تب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام میں اتباع کرتے۔ سبحان۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو مسکرا دیتے، ہاں۔ تو لوگ پوچھتے کیوں مسکرائے؟ کہا ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وضو کرتے ہوئے مسکرائے تھے۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ چلتے ہوئے کوئی بات کرتے، رک جاتے، پیچھے مڑ کے دیکھتے تو کہا کیا ہوا؟ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رخ اس طرح پھیرا تھا۔ اللہ، ایک ایک کام میں، اور اپنے ہاتھوں میں اشرفیوں کی تھیلیاں پکڑ کے ہر وقت چلتے تھے کہ کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے تو مال نچھاور کر۔ یعنی اس حد تک جو ہے وہ سخی تھے۔ جی بالکل۔ اللہ اکبر۔ اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ذرا مالی کیفیت کا اندازہ لگا کے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں بکری 1 درہم کی ملتی ہے، ٹھیک ہے، گائیں 3 کی اور اونٹ 5 درہم کا ملتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بئر روما 12,000 درہم میں خریدا۔ اللہ اکبر۔ اس یہودی کے پاس جب بات ہوئی نا تو اس نے 12,000 درہم مانگے، فرمایا کم مانگے، میں تو اس سے زیادہ لے کے آیا تھا۔ اللہ اس اکبر۔ لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر نگاہ تھی کہ مسلمانوں کو پینے کے لیے یہ چاہیے، اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اس کی ایک مثال سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے 950 اونٹ دیے تبوک کے لیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے بہت کچھ دیا۔ اس کے علاوہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے جانا تھا، تو آپ نے پوچھا عثمان آپ کیا دے رہے ہیں؟ بڑا آپ کے پاس مال ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں 10,000 بندوں کا کھانا دوں گا۔ جب یہ سارا کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، اپنی خوشیاں، اپنی زندگی، اپنا نظام، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کیسی محبت دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ایک جنازہ آیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ ضرور پوچھتے تھے کہ کیا اس بندے کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں؟ مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ فرماتے تھے اپنے بھائی پہ نماز جنازہ خود پڑھ لو، اس لیے کہ کسی کا مال اس نے رکھا ہوا ہے اور وہ مال کی امید لگا کے بہر حضور شفقت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اس کے اوپر کیا گزرے، اس لیے آپ نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھانی مقصود ہوتی تو صحابہ یہ عرض کرتے حضور ہم قرض دے دیں گے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، پھر پڑھا لیتے، پھر پڑھا دیتے۔ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ایک جنازہ آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مرے ہوئے بندے کا چہرہ دیکھا نا تو آپ واپس چلے گئے۔ اللہ۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ کون ہے جس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے؟ آپ نے پسند نہیں کی۔ آپ نے فرمایا یہ میرے عثمان کے خلاف باتیں کرتا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، 3709 نمبر، 3709 نمبر، 3709 نمبر جامع ترمذی کی روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اس شخص کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جو بغض عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہ حضرت عثمان غنی کی محبت حضور پاک کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جو میرے عثمان کو پسند نہیں کرتا میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا حضور پاک صلی اللہ یہ علیہ تو وسلم سنت پہ پیروی ہم پہ بنتا ہے، واجب ہو گئی پھر اس کا مطلب، واجب ہو گئی پھر جب بھی نماز جنازہ پڑھے نا تو پہلے پوچھ لیں کہ یہ صحابہ کا مخالف تو نہیں، یہ اہل بیت کا مخالف تو نہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مخالف تو نہیں۔ جب مخالف ہو تو قطعاً اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے، اللہ اکبر، اس لیے کہ اس کی نماز جنازہ وبال جان بن جائے گا، اللہ اکبر، ایمان چلا جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا اگر ارادت نہیں سے بھائی یہ تو آپ نے بڑی کمال بات بتا دی اس وقت۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کی کیفیت، ان کا مقام اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں اتنا اعلیٰ ہے کہ جو عثمان سے پیار نہیں کرتا وہ اس قابل نہیں رہ گیا کہ اس کی نماز جنازہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذرا یہ بتائیے، ایک تو اب ظاہر اس کے بعد تو کچھ رہ نہیں گیا نا کہ نگاہوں میں مقام و مرتبہ کیا، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا اتباع رسول اور عشق رسول کے کچھ اور پھول بکھیرے نا، کچھ بتائیے لوگوں کو۔ اب اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت سی مثال ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ کو بھیج دیا کہ آپ جائیں ہماری نمائندگی کر کے آئے، تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نمائندے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے مکہ المکرمہ کو سامنے دیکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کتنی بہترین مثال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نمائندے جب وہاں موجود ہیں تو کہہ رہے طواف کر لیں، تو
آپ نے فرمایا میں ان کے بغیر نہیں کر سکتا، میں حضور پاک کے بغیر نہیں کروں گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا یقین ہے، جب صحابہ نے کہا کہ وہ عثمان طواف کر رہے ہوں گے تو فرمایا میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ اللہ، یعنی عثمان بس عثمان ہیں، ہاں عثمان بس عثمان ہیں جو اللہ اور اس کے نبی کا مان ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناظرین، داماد خاتم الانبیاء حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ناظرین اپنی اپنی بساط کے مطابق ہم ہدایت پیش کر رہے ہیں، گو کہ ہم کم فہم بھی ہیں اور کم علم بھی ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ ہم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ موقع ہے سفیر اسلام بننے کا، موقع ہے صلح حدیبیہ کا، اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن بہت اہم ترین بات، زبان کھولنے والوں کی زبانیں 3 مواقع پر کھلتی ہیں، احد کے موقع پہ، بدر کے موقع پہ اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ۔ آج یہ کلیئرٹی بھی آپ کو دیں گے تاکہ جو کنفیوز نوجوان ہیں یا کنفیوز مسلمان ہیں ان کو کلیئرٹی آ جائے صاحب کہ معاملہ بنیادی طور پہ کیا ہے۔ ذرا بتائیے علامہ صاحب، اس حوالے سے گفتگو کیجئے تھوڑی۔ حقیقت حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کوئی شرف اور عزت بخشتا ہے تو پھر ایک ہاتھ سے دین کی جماعت اس کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہی اس قدر زیادہ تھے، تو جتنے فضائل زیادہ تھے اتنے ہاتھ سے دین بھی یقیناً زیادہ رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فضائل کی نہج اور سطح جاتی کہاں تک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کی طرف اگر ہم توجہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعہ کربلا کا دیباچہ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تھے، ٹھیک، جو سفیر حسین بن کر واہ واہ سبحان اللہ، تو وہ یقیناً ہمارے سر کا تاج ہیں اور کائنات کے لیے باعث عزت و شرف ہے کہ وہ سفیر حسین تھے، تو جو سفیر مصطفیٰ بن کر جا رہے ہیں پھر ان کا مقام کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ 6 ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر حدیبیہ کے مقام تک پہنچے ہیں اور آگے جانا چاہتے ہیں عمرہ کی سعادت کے لیے، صحابہ کو وہ سعادت مل جائے، یعنی اس بیت اللہ شریف کو جس کو صبح و شام وہ زیارت کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے، لیکن تب تک تو وہ ابھی قبلہ بھی نہیں بنا تھا۔ اب تو ہجرت کے 17 مہینوں کے بعد وہ قبلہ بھی بن گیا، تو اب تو اس کی محبت اور زیادہ دل میں گھر کر گئی۔ صحابہ اکرام اس زیارت کے لیے ہر وقت تڑپتے اور ترستے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا جس کو لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رؤوسکم و مقصرین، یہ احکامات زبان مصطفیٰ سے وحی خفی کے ذریعے جاری ہوئے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کو احرام کی حالت میں لے کر آئے، یہاں پر جب کفار نے روک دیا 9 میل کے فاصلے پر مکہ مکرمہ سے پہلے آپ کو روکا گیا، تو یہاں پر جب سفارت کی بات آئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ آپ وہاں پر گئے ہیں اور یہ بات کس قدر خوبصورت ہے جو فروع کافی کے اندر بھی لکھی گئی ہے، اور جگہ جگہ پہ یہ درج ہے کہ وہاں پر اہل مکہ نے یہ کہا تھا کہ عثمان آپ کے لیے یہ بیت اللہ کے دروازے کھلے ہیں، مقام ابراہیم موجود ہے، صفا مروہ موجود ہے، جو عبادت آپ اپنے مذہب کے مطابق کرنا چاہو ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ اور ادھر صحابہ بھی آپ کی خوش بختی پہ مان کر رہے ہیں کہ نکلے تو ہم سب تھے اسی مقصد کے لیے، لیکن کامیاب صرف حضرت عثمان ہو رہے ہیں۔ اب ان کے لیے وہ ایک بہت ہی عجیب رشک کی کیفیت تھی، لیکن حضور نے سنا تو مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ جو تم سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہوگا، عثمان میرے بغیر کچھ بھی نہیں کرے۔ اللہ یہ مانتا، ادھر حضور کا اعتماد اور ادھر وہ پورا اتر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے کیا سمجھا کہ ہم صرف کعبہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ جب کعبے کا کعبہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر اس کعبہ کی عظمت تو اس کے بعد ہی آئے گی، لہٰذا میرے محبوب نہیں ہے تو میں ایک بھی عبادت یہاں پر انجام نہیں دوں گا۔ اور یہ وہی موقع ہوا کہ اب دنیا کو دیکھنا چاہیے حضور علیہ السلام کی 23 سالہ تبلیغی دور کے اندر کسی ایک کے لیے بھی اتنا بڑا خراج تحسین نہیں ملتا۔ جو آپ کی شہادت کی افواہ پھیلی تو حضور علیہ السلام نے کسی ایک کو نکالے بغیر ہر ایک کو حکم دیا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ یہ کس کی بیعت ہے؟ یہ خون عثمان کی ہے، یا تو ہم خود کٹ جائیں گے یا عثمان کا بدلہ لے کر واپس اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کا دست مبارک اور اس پوائنٹ پر آ کر آپ نے سب کے لیے بیعت لیے حکم فرمایا، اور سب صحابہ بار بار بیعت کرتے رہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے 3 مرتبہ بیعت کی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ عثمان ابھی زندہ بھی ہے، لیکن عثمان تمہاری شہادت تو دور کی بات ہے، تمہاری طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے گا تو ہم اس کا بھی یہ معاملہ کریں۔ واہ سبحان۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے اپنے سفیر کو اتنا بڑا آنر دیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی ذات والا تبار کے ساتھ جس طرح کچھ لوگ ایسے تھے جو بعد میں حسد کرنے لگے آپ کی شہادت کے بعد بھی، تو جگہ جگہ پہ اپنی زبان سے اعتراضات پھیلاتے۔ حج کے ایام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، میدان عرفات کے اندر تو ایک مصری آیا،
اپنے ساتھ ایک وفد لے کر آیا کہ یہ میں لے کے جاؤں گا اور ادھر جا کے پوری پوری وہ بات بتائیں گے اور لوگ اور ان کے خلاف ہوں گے. اور جب اس نے بات کی تو سائنٹیفکلی 3 سوال کیے, بس اس کا ہاں اور نہ میں جواب دے. وہ 3 سوال وہی ہیں جو آج بھی ہیں, یعنی وہ مصری سوچ اس وقت کی جو ہے آج بھی موجود ہے, وہ آج بھی موجود ہے, لیکن ہم وہی سوچ رکھتے ہیں جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حقیقی سوچا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نے کہا کہ آپ بتائیے کہ کیا حضرت عثمان غنی بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے؟ تو آپ نے کہا نہیں. اس نے کہا جی احد کے اندر بھی آپ کی واپسی ہو گئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو گئی تھی. اس نے کہا بھی حدیبیہ میں بھی آپ شریک نہیں تھے جس بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں. وہ جانے لگا اور فاتحہ, یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بات جو سمجھنی تھی سمجھ لیا, مزید اس کا پرچار وہ کہتے ہیں جی ہاں یا نہ میں جواب دے. بس اس نے یہ جواب لیا, جانے لگا, فرمایا ٹھہرو اب سنو اس کی وضاحت. بدر کا درجہ تو مقام اور مرتبہ تو بڑا ہے, لیکن دیکھو کہ وہ شریک کیوں نہیں ہوئے. یہ زبان مصطفیٰ سے تھا, اور حضور علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس جنگ میں کامیابی بھی ہوگی اور اس میں مال غنیمت بھی ملے گا, اور اسی لیے فرمایا کہ عثمان میری بیٹی کی عیادت کرتے رہو, وہ بیمار ہے, اور جو مرتبہ بدر والوں کا ہوگا اللہ تعالیٰ تجھے گھر بیٹھے عطا کر دے گا. اور وہ کہتے ہیں نا جو گھر میں قربان تینا تھی بہو جڑے گھر بیٹھے یار وخالے ہو, تو گھر بیٹھے مرتبہ دیا. اور دوسری بات تم نے کہا احد کی, تو جب اللہ نے خود ایک سرٹیفکیٹ دے دیا لقد عفا اللہ عنکم, اللہ نے سب سے درگزری کر دی, تو تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اللہ درگزری کر رہا ہے, اللہ خود قرآن میں نصیحتی دے رہا ہے, اور تم ابھی تک اس پہ اللہ کے قرآن پہ مطمئن نہیں ہو رہے. اور پھر کہا کہ حدیبیہ میں شریک نہیں تھے. تجھے شرم نہیں آتی کہ حدیبیہ پہ ان کی عدم شرکت کی بات کرتے ہو؟ یہ حدیبیہ ہوئی کیوں تھی؟ انہی کے لیے تو ہوئی تھی. اگر وہ 1400 سے اللہ راضی ہے تو کس کی وجہ سے ہوا؟ وہ انہی کی وجہ سے تو ہوا. اب اس کا منہ جھک گیا تو یہاں پر منہ جھکانا ہی پڑے گا کہ شان عثمان اس قدر وراء الورا ہے کہ وہاں پر اپنی جبین نیاز کو خم کرنا. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یہ حدیث پاک بدقسمتی سے اس طرح سے بیان ہی نہیں ہوتی جس طرح سے آج آپ نے بیان کی. اللہ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے. یہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار. اب ذرا ڈاکٹر صاحب آئیے, جو یہ انسان کی جان کے بعد یہ ہیومن سائیکی ہے کہ اسے سب سے زیادہ عزیز اس کا مال ہوتا ہے. دولت کو آدمی اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے جبکہ دولت ساتھ نہیں جانی ہوتی. سخاوت کی وہ مثالیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کر دیں کہ جو ہمیشہ تابناک رہیں گی. ایک تو اس پہ بات کیجئے, اور یقیناً اس کے بدلے میں جو سرکار علیہ السلام نے آپ پر عطائیں کی ہیں صاحب, وہ بھی بڑی کمال ہے. بتائیے ذرا. جی جنید صاحب, جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ قرآن مجید نے جو اوصاف عطا کیے ان کا مظہر صحابہ کرام ہے. جب عثمان غنی کو دیکھتے ہیں, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو جو سر فہرست چیزیں آتی ہیں, رخماء بینہم ہیں, نرم ہیں, حیا کا پیکر ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مال کو لٹانے والے ہیں. سبحان اللہ. مالی قربانی کی انتہا آپ کو حضرت عثمان غنی کے ہاں نظر آتی ہے. وہ علامہ نے کہا نا کہ نے حیدری فقر ہے, حیدری فقر ہے, نے دولت عثمانی ہے. اللہ, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ اللہ, فقر بھی جعلی ہے تمہارا اور دولت بھی دنیا کے لیے ہے, تو تم پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیسے کرو گے؟ کیا بات. تو دولت کیسی ہو اور دولت کیسے خرچ ہو, اس کا مشاہدہ ہمیں سیدنا عثمان غنی کی شخصیت میں نظر آتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم, اگر تم اللہ کی راہ میں قرض حسن دو گے اللہ اسے بڑھاتا چلا جائے گا. اللہ. اچھا, اس کا مظہر آپ کو عثمان غنی کی شخصیت نظر آتی ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں مال لٹایا, اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے حوالے سے بھی ان کے لیے بشارت اور خوشخبریوں کی انتہا کر دی. اللہ. فرام ویری بگننگ, شروع سے جب سے مدنی سوسائٹی ریاست مدینہ کا معاشرہ بننا شروع ہوا, مسجد نبوی بن رہی ہے, زمین کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ زمین کون شامل کرے گا؟ حضرت عثمان نے فرمایا میں. آپ نے وہ زمین خریدی اور مسجد نبوی کا حصہ بنا دیا. اللہ. سوشل ایشوز ہوں, دینی خدمات ہوں, ریاست کا دفاع ہو, ہر جگہ عثمان کا مال نظر آئے گا. اللہ. بیر روما یہ سوشل ایشو ہے, سماجی مسائل ہیں, پانی میسر نہیں ہے. اللہ. تو فرمایا بیر روما سے مسلمانوں کو پانی نہیں ملتا. ابھی علامہ صاحب نے ذکر کیا, تو سیدنا عثمان نے فرمایا میں حاضر. 35,000 درہم. اس سے جا کے سودا بازی نہیں کی, جو اس نے مانگا منہ مولی قیمت اس کے حوالے کی کہ کہیں وہ مکر ہی نہ جائے, اور وہ کنواں خرید کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور پھر پوچھا وہ جو جنت کی بشارت تھی. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل آپ کے لیے وہ جنت کی بشارت. اللہ, آپ کے لیے وہ جنت کی بشارت. اور انتہا جیش اسرت, اللہ, غزوہ تبوک, جس میں جو صاحب آپ دیکھیں وہ انتہائی سختی کا زمانہ تھا, انتہائی. اور یہ وہ وقت تھا, گرمی کا موسم تھا, مدینہ طیبہ کے اندر فصل پکی ہوئی تھی. یعنی نہ صرف حالات برے تھے مالی طور پہ, جنگ کے بعد بھی حالات برے ہونے کا امکان تھا. اور قحط پہلے
پہلے بھی قید تھا اور پکی فصل چھوڑ کے جا رہے ہیں, جی ضائع ہونے کا خدشہ ہے, اللہ واپس لوٹیں گے تو نہیں پتا کیا بننا ہے. بالکل ایسے ایسے موقع پہ تو بندہ 100 دفعہ سوچتا ہے پیسہ خرچ کرتے بالکل ہوئے. ٹھیک ہے. جب سیدنا عثمان غنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ اپنے اثار کو بڑھاتے چلے گئے حتیٰ کہ 950 اونٹوں تک پہنچ گیا, اللہ 70 گھوڑوں تک پہنچ گیا, اللہ ہزاروں درم و دینار نشاور کر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر رضامندی کا اور آپ کی خوشنودی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دامن مبارک میں, آپ کی جولی میں دینار تھے اور آپ ان کو اپنے دست مبارک ان میں رکھ کے فرما رہے تھے کہ اللہ عثمان سے راضی ہو جائے. اور کیا بات ارشاد فرمائی, فرمایا اس کے بعد اب عثمان جو بھی کرے اس سے کوئی معاوضہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ صاحب یہ جملہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کچھ نہیں موجود ہے, بالکل. اس کے بعد باقی بچتا کیا ہے. اللہ اکبر. یعنی اتنا بڑا سرٹیفکیٹ, اتنی بڑی سند اور اتنی بڑی رضا جوئی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند عطا کر دی سیدنا عثمان غنی کو کہ عثمان نے انتہا کر دی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا مال لٹانے کے لیے. اب اس کے بعد عثمان جو بھی کرے گا تو ظاہر ہے وہ تو پہلی فنا ہے حضور کی ذات میں, لیکن بالفرض دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ اب عثمان کے لیے اس کے بعد کسی چیز کی گرفت. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات پہ ذرا کامنٹ کی. اہل بیت کی تو ظاہر ہے شان ورا الورا ہے نا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ ہر باپ کی بلا تمثیل یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹیاں میری نگاہوں کے سامنے رہیں. حضرت عثمان کو سرکار علیہ السلام نے کیا زبردست مطلب مقام و مرتبہ دیا کہ رفاقت کا تاج جنت میں ہر مسلمان مانگتا ہے نا کہ جنت الفردوس میں سرکار علیہ السلام کے غلاموں میں شامل ہو جائے, کنیزوں میں شامل. رفاقت کا تاج اگر کسی کے سر پہ سجایا تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. کیسے سجایا؟ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان ہر وقت غم میں رہتے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ غم آتے ہیں چلے جاتے ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا لیکن یہ الگ معاملہ ہے. کیسے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر قرابت ختم ہو جائے گی سوائے میری قرابت کے. اللہ رقیہ فوت ہوگی, میری قرابت کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ یہاں سے جو رفاقت جنت یہاں سے شروع ہوئی. اللہ اکبر. حضرت عثمان فرما رہے ہیں رقیہ فوت ہو گئیں, چلی گئیں, اب وہ جو تعلق ہے اس کا کیا بنے گا؟ اللہ. حضرت ام کلثوم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ سبحان اللہ اور اس تعلق کو جو پہلے سے موجود تھا قرابت کا مزید پختہ کیا اور فرمایا اب یہ رفاقت آگے تک ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. فائنلی اب ذرا مفتی صاحب آئیے, اور یہ اس وقت چونکہ انتہائی ریلیونٹ یہ معاملہ ہے, بے شرمی بے حیائی آج اس معاشرے میں بہت بڑھ گئی ہے صاحب. کیا آپ خواتین کی بات کریں, کیا مردوں کی بات کریں, اللہ ماشاء اللہ. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا مجھے لگتا ہے کہ شاید صاحب گھول کے پلانے کی ضرورت ہے. ایک بات خوف خدا جتنا آپ میں تھا وہ گھول کے پلانے کی ضرورت ہے. اور آج 2 پیسے کسی کے پاس آ جائیں صاحب تو ناشتہ پھرتا ہے, گاتا پھرتا ہے. وہ تو مطلب تاجروں کے بادشاہ اس زمانے کے ٹاپ انٹرپرینیورز میں شامل ہوتے تھے, اور عالم یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری جو بلا کی تھی. ذرا اس پہ گفتگو کیجیے. جنید بھائی, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں بڑی خاص عطا فرمائیں. آپ کو بیٹیاں بھی شرم و حیا والی عطا فرمائیں, داماد بھی شرم و حیا والی. اللہ 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 اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کی یہ مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. اللہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا ٹھہر جائیں. پھر آپ بالکل درست ہو کے صحیح ہو کے بیٹھے, آپ نے فرمایا اجازت دے دیں. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں حضور والا سیدنا صدیق اکبر بھی تو تشریف لائے تھے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عثمان کی ذات میں ایسی شرم و حیا رکھی ہوئی ہے, اگر میں ایسے ہی بیٹھے رہتا تو جو بات وہ کرنے کے لیے آئے وہ نہیں کر سکتے. اللہ. پھر فرمایا میں اس بندے سے کیوں نہ شرم و حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے. اللہ. جبکہ تینوں صحابہ پہلے آ چکے ہیں, صدیق اکبر, عمر فاروق, مولا کائنات, اور پھر حضرت عثمان غنی. اللہ. اور پھر آپ کی شرم و حیا کی ایک بات جو آپ نے ابھی انٹرو میں بھی کی تھی وہ بھی بڑی اہم ہے کہ حضور بارگاہ میں عرض کی مولا ان کی شرم و حیا کی وجہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ قیامت والے دن اس کو مقام ایجاب پہ نہیں کھڑا کرنا. اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ میری امت کے 70,000 بندے بغیر حساب کے چلے جائیں گے, لیکن وہ کون ہے؟ وہ کون؟ وہ کوئی نہیں پتا, لیکن ان کا پتہ ہے کہ ان سے حساب نہیں ہوگا. ان کا پتہ ہے. ہاں. پوچھا کہ حضور آپ نے ایسی دعا کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا شرم و حیا کی وجہ سے یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکتا, تو میں نے اس مرحلے کو اپنے کرم اور فضل سے ویسے ہی گزار دیا. اللہ اللہ اللہ. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خوف خدا ہے وہ اس بات سے نظر آتا ہے کہ جب آپ قبرستان سے گزرتے ہیں تو اللہ کے خوف سے اور قبر کی کیفیت اور اس کے مراحل سے اتنے آنسو بہاتے ہیں کہ ساری آپ کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں جناب آپ تو سرٹیفائیڈ جنتی ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟
فرمایا جنت آخری مرحلہ ہے، اس آخری مرحلے کی طرف جانے کے لیے یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس میں کامیاب ہوگا وہ آخرت میں۔ حضرت عثمان غنی کی یہ بات ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ تھا تو وہ اتنا ڈر اور خوف رکھتے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی ہم کہتے دیکھ لیں گے جی، کیا دیکھ لیں گے، کوئی شے نہیں دیکھی جائے گی۔ اس لیے مومن کی یہ شان ہے کہ وہ خوف و رجا کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ خوف و رجا کا معنی یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کا ڈر و خوف رکھتا ہے کہ ایمان نہ ضائع ہو جائے، اور جب اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو امید والا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرے خوف کے ساتھ زندگی میں نے گزاری، اب میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں، اللہ کبھی بے خوفی والی نہیں۔ اللہ اور پھر تواضع اتنی تھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، آپ عاجزی اور انکساری والے اتنے تھے کہ اتنے مال کے باوجود آپ اپنا کام خود کرتے تھے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جب حضرت عثمان غنی اٹھتے تو کسی کو آواز نہیں دیتے تھے پانی لاؤ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جنید بھائی دیکھا ہے جو امراء ہیں جن کی تربیت نہیں ہوئی کھانا سامنے پڑا، ہر شے پڑی ہے لیکن گلاس نہیں پکڑتے، وہ کہتے گلاس بھی ہمیں پکڑایا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک شے خود پکڑتے ہیں، ایک ایک شے خود لیتے ہیں، اور جب ساتھ چلتے ہیں تو اپنا سامان بھی خود اٹھاتے ہیں۔ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا اگر سواری پہ بیٹھ کے کوڑا بھی گر جائے تو خود اٹھ کے پکڑا کرو، کسی سے مدد نہ لیا۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے۔ حق تو یہ ہے کہ حضرت عثمان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، میں ایک بات اس وقت تمام دیکھنے والوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے دل کی وہ کیفیت ہے کہ جس پہ میں بہت کسمساتا رہتا ہوں، کیونکہ معاشرے کے اندر اب بے شرمی اور بے حیائی بے انتہا بڑھ چکی ہے، الا ماشاءاللہ۔ یاد رکھیے اور کیٹیگوریکل یاد رکھیے، سرکار علیہ السلام نے بے شرم کو اور بے حیا کو ڈس اون فرما دیا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، آج میں مردوں کو دیکھتا ہوں، خواتین کو دیکھتا ہوں، مطلب ایک عجیب صورتحال اور طوفان بدتمیزی مچ چکی ہے۔ میں بھی حج کے موقع پر میں نے ایک نظارہ دیکھا اور میں اس پہ گفتگو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ خواتین حجاب میں ہوتی ہیں، 50 ڈگری سینٹی گریڈ آپ ذہن میں رکھیے گا، مطلب تپش بے انتہا گرمی تھی، 52 تک گیا ہے۔ لیکن ان عورتوں کو دیکھ کے آپ یقین مانیے مجھے سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم سمجھ آ گیا، اللہ ماشاءاللہ۔ مطلب میں کیا بس آپ سے عرض کروں کہ اس میں سرکار نے جو فرمایا نا کہ خواتین کا جہاد جو ہے وہ حج ہے، یقین مانیے با پردہ خواتین، ہم مرد تو احرام میں ہوتے تھے صاحب، ادھر ادھر جو اپنی چادروں کو کر لیا کرتے تھے، لیکن وہ جو خواتین جو صرف اپنے چہرے کو نمایاں رکھتی تھی اور پوری سر سے لے کے پیر تک جو حجاب میں ہوتی تھی 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں، مجھے سرکار کی وہ حدیث سمجھ آ گئی صاحب کہ واقعی خواتین کا جو جہاد ہے وہ حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خواتین کا صدقہ تمام خواتین کو عطا کر دے کہ وہ شرم و حیا کی مکمل طور پہ پابند ہو جائیں۔ ہمارے بزرگ جناب حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب، ملک ممتاز ثنا خان، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آخر میں آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، کلمہ شہادت کی فضیلت۔ وضو کے بعد اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے ایک بار دوسرا کلمہ اور ایک بار سورہ قدر پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانی ہے۔ آپ وہاں موجود، ہم یہاں موجود، مل کے نعرہ، لیکن اس سے پہلے آئیے ذرا تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مل کے نعرہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، حج کر کے اللہ دعائیں قبول فرمائے، آپ کی حاضریاں جاری رکھیں۔ بزم اصحاب نبی کے انجم زبار بزم اصحاب نبی کے انجم زبان حضرت عثمان شاہ دین کا شاہکار
حضرت عثمان شاہ دین کا شاہکار ہے، وہ مہاجر وہ غنی ہے، وہ ہے غازی وہ شہید، وہ مہاجر وہ غنی ہے، وہ ہے غازی شہید، ناصر دین نبی ہے، خلد کے حقدار ہے، ناصر دین نبی ہے، خلد کے حقدار ہے، وہ ہے داماد نبی، رتبہ بلند ان کو ملا، وہ ہے داماد نبی، رتبہ بلند ان کو ملا، ہو گئے دو نور والے صاحب انوار ہیں، ہو گئے دو نور والے صاحب انوار ہیں، حضرت عثمان شاہ دین کا شاہکار ہے، ساجد کا ہاتھ ہے، سرکار دو عالم